السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل روشن کائنات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب اپنے اہل خانہ سمیت خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہے ایک ایسی مخلوق جس کا تعلق کسی خاص علاقے، ملک، زبان یا ذات سے نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق دنیا کے ہر گھر، ہر ملک، ہر رنگ اور ہر نسل میں اکثریت پائی جاتی ہے۔ اس مخلوق کا قد چھوٹا ہو یا بڑا، جسم دبلا پتلا ہو یا بے تحاشا موٹا، رنگ توے کی طرح کالا ہو یا دودھ کی طرح سفید، آنکھیں بھینس کی طرح بڑی بڑی ہوں یا چائنیز کی طرح بریک بریک، تعلیم برائے نام ہو یا پھر پی ایچ ڈی، بہرحال یہ تمام جسمانی خد و خال اور تعلیم کے معیار کچھ بھی ہوں، بس ان میں ایک چیز بالکل بھی نہیں بدلتی، وہ ہے کینچی کی طرح چلتی ہوئی لمبی زبان۔ جی میرے پیارے دوستو، اس مخلوق کی زبان بغیر کسی پیٹرول کے اس طرح ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے کہ دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ بھی اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان الفاظ کا چناؤ اور معیار اتنا برفیلا اور آتش زدہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور پھر یہ آگ آپ کو جلا کر خاک کر کے چھوڑتی ہے۔ یہاں پر ایک مزے کی بات بتا دوں کہ اگر یہ مخلوق آپ کے سامنے برق رفتاری سے انتہائی خوفناک آواز میں بولتی جا رہی ہو اور آپ کو اس کی زبان کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر اس مخلوق کی باڈی لینگویج آپ کو یہ ضرور بتا دے گی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اب آتے ہیں علاقے کی تقسیم کے مطابق اس مخلوق کے انداز اور رویے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بسنے والی یہ مخلوق، جو صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی ایک عدد گلوری پان کی منہ میں دبا کر دکھائیاں شروع کر دیتی ہے۔ لو بھائی بلا بتاؤ اب گھر میں ناشتہ کیسے بنے گا؟ نہ گیس آ رہی ہے اور نہ ہی نل میں پانی آ رہا ہے، اور پھر آج کا وقت دودھ والا بھی تو نہیں آیا۔ میاں جی سے کہتی ہیں ذرا آپ یہ گلی کے نکڑ سے حلوہ پوری اور چنے لے آئیے، اور ہاں اسے کہنے کے ساتھ اچار بھی دے دیں، تھوڑا سا مزے کا ہوتا ہے، اور واپسی پر پٹواری سے 2 پہلی پتی والے پان بھی لیتے آئیے گا۔ آج کل یہ کمبخت پان بھی 2 نمبر پتی ڈال دیتے ہیں، سالہ پان چبا کر بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ ویسے پان تو میری امی کے گھر کے پاس ہی سے اچھا ملتا ہے۔ اچھا اب اٹھ بھی جائیں، یہ کمبخت اسے چھوڑنے کا اب ذرا بھی دل نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں اتنی تیز رفتار زبان کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے میاں کچھ بولے بغیر جلدی سے باہر کی طرف بھاگتا ہے، اور کہیں مزید کوئی فرمائش نہ آ جائے، مگر یہ حسرت دل میں ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس مخلوق کی پرانی عادت ہے پیچھے سے فائٹ کرنے کی۔ تو جناب میرے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی پیچھے سے آواز آتی ہے، اجی سنیے ایک چیز تو رہ ہی گئی، وہ آدھا کلو دہی بھی لے کر آنا، آج میں نے کری پکانی ہے کیونکہ شام کو امی آ رہی ہیں اور ان کو کری بہت پسند ہے۔ تو جناب کراچی کی اس مخلوق کی بہت باتیں ہو گئیں، اب آتے ہیں لاہور کی طرف، تو ذرا ہوشیار ہو جائیں اور خبردار بھی۔ جی میرے پیارے دوستو، اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو رے بولنا بھی سیکھ لیں، ورنہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ویسے لاہور کی یہ مخلوق ایک لحاظ سے پاکستان کی باقی مخلوقات سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ کہ ان کی دیکھنی بہت ظالم ہے، اور ان ظالم نظروں سے جب بھی یہ مخلوق اپنے مظلوم شوہروں کو دیکھتے ہیں تو بیچارہ وہیں پر پانی پانی ہو جاتا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، آپ کی دکھ بھری داستان میں اس مخلوق کی ظالم نظریں کسی جنت سے کم نہیں، مگر باقی سب کچھ ایسا ہی ہے، وہی صبح شام وہی دکھ بھری داستان اس مخلوق کی لاہور میں۔ صبح ویسے تو چھولے بھٹوروں سے یا گنی کے پائے سے یا پھر شیدے کے نان چنوں کے ساتھ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ پیٹرول والی لسی بھی اس مخلوق کی مرغوب غذا ہے۔ ابھی بیچارہ شوہر کیا کرے، اپنی پورے مہینے کی آدھی تنخواہ صرف ناشتے اور رات کے دال چاول پر ہی لگا دیتے ہیں، اور باقی کی آدھی تنخواہ اس مخلوق کے منہ مبارک پر بے تحاشا کیے گئے میک اپ پر خرچ ہو جاتی ہے۔ ویسے اس مخلوق کے منہ مبارک پر کیا گیا دیسی ولیتی میک اپ اس مخلوق کو وقتی طور پر جنت کی حور تو بنا دیتا ہے، مگر صبح صبح اٹھ کر اگر غلطی سے آپ کی اس کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو دہشت کے مارے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بھی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس لیے مظلوم شہروں سے درخواست ہے کہ صبح صبح اس مخلوق کا چہرہ دیکھنے سے پرہیز کریں۔ ویسے دوستو لاہور اور گجرانوالہ میں اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، اور مخلوق کے خد و خال اور حرکات و سکنات بھی کافی ملتی جلتی ہیں، تو چلے گجرانوالہ کی طرف آتے ہیں۔ گجرانوالہ میں صبح ہوتے ہی گھر کے اندر ایک مخلوق بے ہنگم موٹی سفید بھینس کی طرح دندناتی پھرتی ہے، جبکہ گھر کے باہر گلی میں کالے رنگ کے سینگوں والی بینس بینڈ بجاتی ہوئی گزرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بولنے کی رفتار دونوں کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بس ان کو ہانکنے والے کا انداز ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ گلی میں گزرنے والی کالی بینسوں کو ہانک
تختہ والا ان بینسوں کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے، جبکہ گھر کے اندر لمبا ڈنڈا سفید رنگ کی موٹی تازی بینس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہانکنے والا اس سفید بینس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ اور اگر کبھی یہ مظلوم شوہر اس موٹی بینس کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اگلے کئی دن وہ اپنا سوجا ہوا منہ محلے داروں کو دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو جناب اب گجرانوالہ سے ڈنڈے کھا کر سیالکوٹ کی طرف نکلتے ہیں۔ ویسے سیالکوٹ کی طرف بہت احتیاط سے جانا چاہیے، کیونکہ سیالکوٹ کی یہ مخلوق انتہائی حسین و جمیل تو ہے مگر ساتھ میں بہت خطرناک بھی ہے اور چلاک اور ہوشیار بھی، اور جب تک اس مخلوق کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہوں تب تک یہ مخلوق آپ کو اپنی جیب میں ڈال کر غائب کر چکی ہوتی ہے۔ اس لیے سیالکوٹ کے جال میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ گجرانوالہ کی موٹی سفید بینس پر ہی گزارا کر لیا جائے۔ سیالکوٹ کے بعد باری آتی ہے جہلم پنڈی اور رواد کی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہلم پنڈی کی یہ مخلوق بہت سیدھی سادی اور ہنسمکھ ہے تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ جہلم کی یہ مخلوق انگلینڈ کی دولت سے مالا مال ہے اور وہ کسی کو بھی کھاتے میں نہیں لاتی، کیونکہ ان کے مظلوم شوہر تو انگلینڈ میں کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں اور پاؤنڈ کما کر اس مخلوق کو بیچتے ہیں، جبکہ یہ مخلوق ان پاؤنڈز کو بے درآمد شاپنگ میں لگا دیتی ہیں۔ نئے ملبوسات اور ڈھیروں میک اپ کے باوجود جب بولتی ہیں تو منہ شریف سے الفاظ یہی نکلتے ہیں، کدھر جاسو میں تے شاپنگ تے جولیاں تسا دے لئی کے لیانا ہے مارے نو دس دیو۔ ویسے پنڈی کے ساتھ جڑواں شہر اسلام آباد ہے۔ اس کی مخلوق بہت زیادہ پڑھی لکھی، ایڈوانس اور ماڈرن یعنی ممی ڈیڈی کلاس سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی ہمیشہ صبح شام دوپہر 2 بجے ہوتی ہے اور مزید 2 گھنٹے کے شدید میک اپ کے بعد شام 4 بجے صبح کا ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے اور شام 4 بجے صبح کے ناشتے میں اورنج جوس اور دوست کے ساتھ بلیک کافی بھی ہوتی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ یہ دبلی پتلی اسمارٹ سی مخلوق لمبی سے امپورٹڈ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بڑی ادا کے ساتھ بیٹھتی ہے، اپنا موبائل آن کر کے اپنے ہی جیسی مخلوق کے ساتھ ڈھیروں ساری چگلیاں کرتی ہیں، یہاں تک کہ شاپنگ مال آ جاتا ہے پھر چگلیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، شاپنگ بھی چلتی رہے گی اور چگلیاں بھی، کیونکہ ہلکے پھلے ناشتے کے ساتھ پیٹ بھر کر چگلیوں کا اپنا ہی مزہ آتا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کا مظلوم شوہر جو ایک بڑی سرکاری افسر ہے وہ مزے سے اپنے دفتر میں بیٹھ کر غریب عوام کی کھال کھینچنے میں مصروف ہے، کیونکہ اس مظلوم شوہر کی جیب میں جب تک لاکھوں روپے نہیں آئیں گے وہ اپنی اس مخلوق کی لمبی گاڑی اور ایپل کا مہنگا فون کیسے خرید کر دے گا۔ تو جناب ہمارے پیارے پاکستان کی سیر کرنے کا شکریہ اور خاص طور پر اس مخلوق کا علاقائی تجزیہ بڑا تحمل مزاجی اور حوصلے سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے اگر آپ کو اس مخلوق کے اصل نام کا صحیح اندازہ نہیں ہوا تو میں بتا دوں کہ یہ مخلوق کو عام زبان میں بیوی، شریک حیات، لائف پارٹنر اور جانے من بھی کہتے ہیں، لیکن اگر ان کے اصل نام جاننا چاہتے ہیں تو جن شہریوں کی شادی کو 5 یا 10 سال ہو چکے ہیں تو ان کے دل سے پوچھیں، تو جو ان کی اندر سے آواز نکلتی ہے وہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔